صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا گیا۔ آج ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 23واں اجلاس ہوگا۔ SIFC کی اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے باعث پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو ازسر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم اور موسمیاتی تعاون کے نئے اقدام کا اعلان کر دیا۔ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر کے دورہ پاکستان کے دوران کیا گیا۔ برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ 2 ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں قائم حقوق انسانی تنظیم کا دعویٰ HRANA کے مطابق مظاہروں میں اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ 10,600 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں فوجی آپشن کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر ایلون مسک سے بھی بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا۔ امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر سکتا ہے۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہو۔ ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل ایران میں افراتفری اور بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں۔ ایرانی عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں۔ ایرانی عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کے بعد مظاہرین کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے، ایران کے خلاف سائبر آپشنز اور نئی پابندیوں پر بھی غور کیا گیا۔ فوری معاہدہ کر لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو بھی وارننگ دے دی، کہا وینزویلا کو دنیا کے سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا۔ ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر کا بھی رد عمل آ گیا۔ کہا کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں CTD اور پولیس کی کارروائیاں 8 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق کارروائیاں بنوں، خیبر اور پشاور کے نواحی علاقوں میں ظاہر گڑھی میں کی گئی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ شاہکس بائی پاس روڈ سے ملحقہ ناکے قلعے میں دہشت گردی کا بڑے منصوبہ ناکام، دہشت گردوں سے اسلحہ اور موبائل فونز برآمد۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی شرکت، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید اور وکلاء بھی شریک ہوئے۔
وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز نے نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت شروع کر دی۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اہم اجلاس آج ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی تمام اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ پہلے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز، دوسرے اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا۔ تیسرے اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے پر بھی غور ہوگا۔ لاہور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیروز پور روڈ پر پھراٹاری دربار کے قریب گھر کے کمرے میں گیس لیکیج تھی۔ ہیٹر جلانے سے دھماکہ ہوا۔ زخمی افراد کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن کے علاقے چک شفی میں بھی سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکہ ہوا۔ دکان کی چھت اڑ گئی، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئی، دکان میں آگ بھی بڑھ اٹھی۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ مودی سرکار بھارتی فوجیوں کی بدعنوانی چھپانے میں ناکام۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر فاش ہو گیا۔ قطر میں بھی سابق بھارتی نیوی افسر کی دوبارہ گرفتاری مودی کی بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش بن گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی تصدیق کے بعد بھارتی جریدہ انڈین ایکسپریس نے بھی بھارتی فوج کی عالمی سطح پر ہزیمت کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سابق بھارتی بحریہ کے افسر کمانڈر پورنیندو کی قطر میں دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ دفاعی ماہرین نے قطر میں بھارتی بحریہ کے افسر کی گرفتاری کو محض ایک کیس نہیں بلکہ بھارت کی عسکری تربیت کو بھی غیر پیشہ ورانہ قرار دے دیا۔ افغان طالبان کی عوام دشمن پالیسیوں سے افغانستان شدید انسانی المی کا شکار۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حقوق پامال، نوجوان بے روزگار، مائیں غربت کے ساتھ بے بس ہاتھ ہو گئے۔ سماجی کارکن اور صحافی جہانزیب ویسا کے مطابق شدید غربت کے ہاتھوں بے بس افغان خاتون زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ شدید سردی میں ترکی اور ایران کی سرحدی عبور کرنے کی کوشش میں ایک افغان نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ افغان خاتون کا کہنا ہے، بیماری اور شدید غربت سے لڑ رہی ہوں، ہمارے پاس روزگار ہے، نہ کوئی مددگار، زندگی گزارنے ہمارے لیے موت سے کم نہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ایلس نے افغان خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلاغ نے بھی کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخ شیشے کے پیچھے محض نمائش نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار کر زندہ ہو گئی ہے۔ گیلری میں گندھارا تہذیب کو مصنوعی ذہانت، 3D ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت اور تاریخی شناخت کو بھی اجاگر کرے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ ایک کینیڈا دو طرفہ تعلقات، تعاون اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، تعلیم، ٹیکنالوجی، تجارت اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر سندھ کے عوامی فلاحی اقدامات اور مفت IT تعلیم کی تعریف۔ گورنر سندھ نے کہا، پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے گورنر ہاؤس میں قائم امید کی گھنٹی اور قائد اعظم کے تاریخی دفتر کا دورہ بھی کیا۔ چیئرمین CDA کا اسلام آباد گیس سلنڈر دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جائے حادثہ اور پیمز اسپتال کا دورہ کیا۔ زخمیوں کی عیادت اور بہترین طبی سہولیات کی ہدایت کر دی۔ محمد علی نے کہا، ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، دھماکہ گیس لیکیج سے پیش آیا، واقعے کی شفاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار، مختلف شہروں میں دھند نے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے۔ بھکر میں درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ خون جما دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔
موٹر وے پولیس نے ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت جاری کر دی۔ شہر قائد شدید سرد موسم کی لپیٹ میں، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ٹیکسی اور کار کے درمیان خوفناک ٹریفک حادثہ، 3 پاکستانی نوجوانوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ سری لنکا نے پاکستان کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں شکست دے دی۔ گرین شرٹس کو 14 رن سے ہرا دیا۔ T20 سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ بارش کے باعث میچ کو 12 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 12 اوورز میں سے 6 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 146 رنز بنا سکی۔ کپتان سلمان علی آغا 45 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ سری لنکا کی جانب سے ہرسرنگا نے 4 وکٹیں لی۔ بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی نے سابق بھارتی کرکٹ لیجنڈ سچن تینڈولکر کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا۔ ویرات کوہلی انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین 28,000 رنز بنانے والے بیٹر بن گئے۔ کوہلی نے ایک کارنامہ اتوار کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں سر انجام دیا۔ ویرات کوہلی نے 624 انٹرنیشنل اننگز میں 28,000 کا سنگ میل عبور کیا۔ سچن تینڈولکر نے 644 اننگز میں 28,000 رنز مکمل کیے تھے۔ اور اردو عرب ادب کے ممتاز انقلابی اور رومانوی شاعر احمد فراز کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز نے اپنے شاعری کے ذریعے محبت، مزاحمت، جمہوریت اور انسانی آزادی کی بھرپور ترجمانی کی۔ اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کروایا۔ نامور گلوکاروں نے احمد فراز کی شاعری کو 4 چاند لگا دیے۔ مہدی حسن اور میڈم نور جہاں نے احمد فراز کی غزلیں گا کر خوب شہرت پائی۔ ان کی شاعری نوجوان نسل میں بے حد مقبول رہی اور آج بھی ہے۔